السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو موضوع گوشت گزار کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں مثال ملتی ہے کہ علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کی والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا ہوا تھا، جو سود سے جڑا ہوا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو علامہ اقبال کی والدہ نے اپنی چھاتی کا دودھ یعنی اپنا دودھ نہیں پلایا اپنے بیٹے کو۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی جائے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے، زیورات کو بیچ کر ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی، اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی، وہ بھی سیدھے راستے کی طرف آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال جیسا شخص اس کو بنا دیا۔ ایسی اور کئی مثالیں ملتی ہیں ان والدین کی، ان والدہ کی جنہوں نے عورت ہو کر اپنے بچوں کی ایسی تربیتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کے محدث اور وقت کے عالم بنا دیا۔ ایک اور ایسی مثال سناؤں، وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی والدہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ الحمدللہ توحید پر تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پر تھے، اسلام کا صحیح پیغام غیروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو جائے، چاہے تیری جان جائے، لیکن تو جھوٹ نہ بولنا۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑوں میں سی دی تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں، تاکہ چوری نہ ہو جائیں۔ جب وہ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کہتے ہیں میرے پاس، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی تھی اشرفیاں، اور وہ جگہ بھی دکھا دی۔ وہ ڈاکو نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں یہ اشرفیاں کبھی نہیں ملنی تھی۔ وہ اتنے خوش ہوئے بچے کی ایمانداری سے، اور بچے سے پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسی اور کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھنے کے بعد ہمیں مثال ملتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی والدہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش کے تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے۔ اسی لیے وہ سارے انتظامات کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیج دیتی ہے۔ علماء کے درمیان تو بچپن سے ہی امام شافعی کی پرورش علماء کے درمیان ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے امام کو کھڑا کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی یہ پلاننگ تھی۔ ان کی والدہ نے ان کا مستقبل سوچا۔ ان کی والدہ نے ایک اور مثال سناؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے میں۔ امام بخاری کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بچپن میں اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ اس وقت سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کی بجائے بھی دکھانے سے بھی ان کی روشنی واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد امام بخاری کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کی روشنی لٹا دے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں والدہ کی دعا میں کیا اثر تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی والدہ کی دعا سنتے ہیں، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے بیٹے کی روشنی لٹا دی گئی ہے، صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روشنائی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے ان والدہ کی جنہوں نے کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، ایک ایک بچے کو اپنی تعلیم دینی چاہیے، وہ دین کے قریب آئیں اور دین پھیلا سکیں، یہ ذمہ داری ہے ہم والدین پر۔ اسی طرح عورت اگر تربیت کرنے پر آ جائے تو بہت اچھی طرح تربیت کر کے اپنے بچوں کو وقت کے محدث اور عالم بناتی ہے، لیکن اگر عورت مکر و فریب اور بد چلن پہ آ جائے تو وہ اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی چلوں، ایک بد چلن مکر و فریب عورت کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا، وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اس پہاڑ کو، اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اس کو سچا سمجھتے۔ اور اسی شہر میں ایک خوبصورت عورت بھی تھی جس کا تعلق ایک نوجوان سے ناجائز تھا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہوا، بیوی سے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے یا مجھے یہ شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں تمہارے پاس کوئی آتا ہے۔ عورت نے کہا نہیں شک۔ ہم نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر، شوہر نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے عاشق سے چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے پیچھے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آئیں گے، اور میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ میں پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے تھک چکی ہوں، آپ کو گدھے پر وہاں دیکھ کر اس پر سوار ہونے کے لیے میں اپنے شوہر سے کہوں گی۔ تو گدھے والے نے بیس میں وہیں موجود رہنا اور گدھے والے پر سوار ہو کر میرے ساتھ چلنا۔ چچا دوسرے روز جب میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا عاشق گدھے والے بیس میں موجود تھا، گدھا لے کے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا سواری کے لیے لے دیں، کرائے پر لے دیں۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا لیا، اور اس کے گرنے میں اس کی ران وغیرہ ستر ننگا ہو گیا، اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہ سمجھا کہ گدھے والے سے اتفاقاً گر گئی ہے، اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی بھی ہو گئی ہے۔ وہ جٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس کے گرتے ہوئے اس گدھے والے نے اتفاقاً دیکھ لیا ہوگا۔ دیکھا آپ نے عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی۔ اس لیے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اچھی عورت بن کے، ایک اچھی ماں بن کے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بلکہ مکر و فریب میں آ کے اپنے شوہر، اپنے ساتھی، اپنے ہمسفر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلام اور دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔